اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 65، 66 اینڈ 67 تین آیت ہے۔ آیت نمبر 65، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ ولا يحزنک قولہم، تو اللہ کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یحزن کا یعنی آپ دکھی مت ہو، آپ غمگین مت ہو۔ ولا یحزن، حزن ورڈ آ گیا نا اندر، تو وہ غم کے لیے، گریف کے لیے ہے۔ تو ولا یحزن کا مت آپ دکھی ہو، قولہم ان کی باتوں سے، کیونکہ لوگ جب باتوں کے تیر چلاتے ہیں یا پھر ایسا تم کو بولتے ہیں ذلیل کرتے ہوئے، تو وہ تیر آ کے دل میں چبھتے ہیں اور بندہ اس کی وجہ سے بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان کے قول کی وجہ سے، قولہم ان کی سپیچ، ان کی بات، ان کی وہ تیر جیسی لگنے والی جو بات ہے اس سے آپ دکھی مت ہو۔ ان العزت للہ جميعا، کیونکہ عزت جو ہے، آنر جو ہے، وہ پورا کے پورا جمیعاً اللہ ہی کے لیے، اللہ کے پاس ہی ہے اور اللہ کا ہی ہے اور اللہ کی طرف سے ہی۔ اس لیے بندہ کوئی کسی کو نہ ذلیل کر سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے۔ اس لیے جو اصلی جو عزت اور آنر ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، کل کی کل، بندوں کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے آگے اللہ کہتا ہے هو السمیع العلیم، وہی ہے جو سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، نالج رکھتا ہے پورا، تو وہ جانتا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ دکھی مت ہو۔ لیٹ ناٹ دیئر اسپیچ گریو یو، فار آل پاور اینڈ آنر belong ٹو اللہ۔ اٹ از ہی who hears and knoweth all things۔ اس کی نوٹ ہے 1452۔ Sometimes the words of the unrighteous or their revilings hurt or grieve the righteous man۔ کبھی کبھی جو کہ مطلب سینر ہے یا رانگ ڈوئرز ہیں، ان رائچیس ہے، جو ان کی وجہ سے، یعنی کہ جو غلط لوگ ہیں ان کی وجہ سے، یا ان کے تانے بازی یا ان کی مطلب جو برا بھلا برے ملامت کرے، تو اس طرح سے یعنی کہ بدنام کرے، تو وہ ساری باتیں جو ہے انسان کو دکھ دیتی ہے، ہرٹ کرتی ہے رائچیس مین کو، یعنی کہ جو مطلب نیک ہے لوگ، ان کو ایسے بد لوگوں کی بکواسیں بہت ہی کبھی کبھی چبھتی ہے، دکھتی ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے انسان۔ بٹ دیر از نو اوکیزن فار ادھر اینگر اور سورو، لیکن اس کے لیے نہ غصے میں آؤ اور نہ دکھ بھی مت کرو، نہ دکھی ہو نہ غصے میں آؤ۔ دے ہیو نو پاور، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اینڈ دے کین ڈو نو ریئل ڈس آنر۔ اصلی جو بے عزتی والی بات ہے وہ تو وہ نہیں کر سکتے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، ان کے ساتھ لوگوں نے جو بھی کیا ہو۔ آج کس کی عزت ہے یہ بتاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان سب کی عزت دیکھو، اللہ کے پاس ہے عزت۔ اس لیے چاہے دنیا میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا نا۔ فار آل پاور اینڈ آنر آر فرام اللہ، کیونکہ اللہ کے پاس سے ہی پورا طاقت، قوت، پاور اور عزت بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں ہے کل کا کل خیر۔ پھر ہے آیت نمبر 66، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ الا ان للہ، آگاہ ہو جاؤ، بیہولڈ، الا ان للہ، صرف اور صرف یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ بھی، جو لوگ بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، وہ تمام کے تمام اللہ کی ملکیت ہے۔ وما يتبع الذین، اور نہیں فالو کرنا
اور یا پھر وما یتبع الذین، وہ لوگ جو فالو کرتے، یعنی کہ وہ لوگ جو فالو کرتے وہ ہے، اور یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ جس کی اتباع کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، شرکا یعنی اس کو تم پارٹنرز بناتے ہو نا اللہ کا، وہ کوئی اللہ کے پارٹنرز نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکار رہے ہو یہ بول کر کے اللہ کے شرکا ہیں، شریک ہیں، پارٹنرز ہیں، تو وہ نہیں ہے. ان یتبعون، تو یہ نہیں اتباع کر رہے ہیں مگر اللہ یعنی ان، اور یہ اللہ ان یتبعون الا الظن. ظن کا مطلب ہوتا ہے تمہارے خیالی پلاؤ، تمہارا امیجنیشن، تمہاری جو بھی تم نے انوینٹ کیا ہے، ایجاد کیا ہے وہ. تو یہ نہیں اتباع کر رہے لیکن سوائے اس کے کہ وہ جو انہوں نے گھڑ لیا ہے خود ہی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں کچھ کر رہے مگر جھوٹ، سب جھوٹ پہ مبنی ہے لوگوں کا. Behold, verily to Allah belong all creatures in the heavens and on earth. What do they follow who worship as his partners other than Allah? They follow nothing but conjecture and they do nothing but lie. اس کی بھی نوٹ ہے 1453. All creatures are subject to Allah. سب کے سب مخلوق اللہ کی ہے. If therefore any false worship is set up, تو پھر اگر کوئی بھی جھوٹی بندگیاں اگر بنا لی گئی ہیں کہ بھئی اس کو بھی پوجو، اس کو بھی پوجو، وہاں بھی ماتھا ٹیکو، درگاہ پہ بھی جاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، پتہ نہیں کس کس کو دیوی دیوتا، the false gods، جو جھوٹے معبود، so called partners، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے، are merely creatures of imagination، وہ تمہارے تصورات کے اندر کی تخلیق ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے، اور فالس انوینشنز یا جھوٹی ایجاد کری ہوئی چیز، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے. آیت نمبر 67. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. هو الذی، وہی تو ہے، وہی ہے اور صرف وہی ہے. هو الذی جعل لکم اللیل، جس نے بنایا رات کو، یعنی رات اگر ہوتی ہی نہیں تو بندے کے لیے کیا ہوتا، دن ہی دن ہوتا تو ہاں، لیکن اللہ ہے جس نے اس بندے کے لیے رات بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کرے، آرام کرے اس میں، تاکہ رات آرام کے لیے اللہ نے بنایا، سکون کے لیے بنایا. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ نے بنایا دیکھنے والا. مبصرہ یعنی تم جس میں دیکھتے ہو، کیونکہ روشنی ہے، دن روشن ہے تو تمہیں سب نظر آ رہا ہے، تو تم اپنی معاش کی، روزی روٹی کی، اس کی فکر میں تم نکلتے ہو، تم کام کرتے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے، تم محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، یعنی دیکھ کر. دن کا جو دن اللہ نے بنایا اس میں دیکھنے کے لیے، پھر رات اندھیرا اور سکون کے لیے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ہے نشانیاں، آیاتن یعنی اس میں نشانیاں ہیں، لا آیاتن یعنی ڈیفینیٹلی، لا لگ گیا ہے، ڈیفینیٹلی، شیورلی اس میں نشانیاں ہیں. کیونکہ سوچو رات اور دن ہی ہم لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. رات ہی رات ہوتی تو کیا ہوتا، بندہ اندھیرے میں کیا کرتا، پھانپے مارتا. اس لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم سب انسانوں کے لیے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. اگر وہ سن رہے ہیں تب ان کے لیے یہ بہت بڑی آیات ہے، نشانی ہے، سائن ہے. لیکن سمجھو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہاں ٹھیک ہے رات اور دن تو چلتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ آتا ہے اپنے آپ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے. He it is that has made you the night that you may rest therein, and the day to make things visible to you. Verily, in this are signs for those who listen. Listen what? To his message. اللہ کے اس پیغام کو، اس رسالے کو جو سنتا ہے غور سے، اس کے لیے اس میں نشانی ہے.
اور اس کی جو نوٹ ہے 1454, our physical life and our higher life, in so far as it is linked with the physical, is sustained by the alternation of rest and activity. یعنی کہ ہماری اس دنیا کی جو زندگی ہے مادی زندگی اور ہماری آخرت اخروی زندگی جو ہے جو بلند یعنی بہت ہائی مطلب وہ لائف ہے، تو وہ دونوں ہی کے لیے یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں. اور یہ جو فزیکل ہماری جو لائف ہے اس میں اللہ نے جو ہم کو مطلب عطا کیا ہے رزق، اور یہ کہ آلٹرنیشن یعنی کہ مطلب کہ رات گئی دن آیا پھر دن گیا تو رات آئی، یعنی ہم کو ریسٹ بھی ملتا ہے، آرام، ایکٹیویٹی بھی ہے کہ چلت پھرت بھاگ دوڑ ہم کرتے معاش اور روزی کے لیے. اینڈ دا فٹ انوائرمنٹ فار دس آلٹرنیشن از دا سکسیشن آف نائٹس اینڈ ڈیز ان اوور فزیکل ورلڈ. ہماری اس مادی دنیا کے اندر ہی اس کے لیے اللہ نے جو ایک صحیح انوائرمنٹ جو بنایا ہے وہ وہی ہے کہ رات اور دن کا ایک کے بعد ایک آتے جانا، ایک کے پیچھے ایک، رات پھر دن، دن پھر رات. دا ڈے میکس تھنگز ویزیبل ٹو اس. دن کا جو اجالا ہے، روشنی، سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. A beautiful symbol یعنی بڑی اچھی مطلب یہ بات ہے، نشانی، not only of the physical work for which we go about by day. یعنی کہ خالی اسی کے لیے نہیں ہے کہ بھئی تم خالی مطلب اگر جو تمہارے دنیا بھر کے کام کرنے ہیں صرف اسی کے لیے نہیں ہے دن، اس کے اور بھی چیزیں ہیں. بٹ آف دا ہائر ایکٹیویٹیز یعنی ہم جو بلندی اور بہت ہی روحانی اور جو اخروی اس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے اسی دنیا کے اندر اس فزیکل ورلڈ میں یہاں پر رہتے ہوئے ہم جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اگر وہ ہائر ایکٹیویٹیز ہے which are fitly associated with seeing, perception and inquiry. تو وہ ہم کو یعنی کہ مطلب دیکھنا، پھر اس کے لیے شعور، تمہیں مطلب جو تم شعور کرو کہ بھئی برابر اس کو سوچ رہے سمجھ رہے، پھر اس کے بارے میں جو تحقیقات تم کرتے ہو، تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کی وجہ سے تم اپنی آگے کی زندگی کے اندر بھی اس کے لیے بھی تو تم کرتے ہو نا کوشش. Intuition, insight is a little out of that circle because that may come by night when our other faculties are resting. یعنی ہماری جب رات میں جب ہم سو رہے ہوتے آرام کر رہے ہوتے ہیں استراحت، تو تب ہے نا انٹویشن جو ہوتا ہے، یا انسان کو نہیں مطلب بغیر کچھ سوچنے کے کوئی ایسی بات اس کے دماغ میں آتی ہے جس کو کوئی ہنچ ہوتا ہے اس کو، یا سمجھو کہ جیسے کہ سکس سینس جس کو بولتے ہیں، تو وہ بندے کو جو ملتا ہے یعنی کہ تو وہ اس کو ملتا ہے کب، یعنی الہام جس کو اردو میں کہتے ہیں الہام، اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں کہ انتر گیان یا آبھاس. یعنی جو اس طرح کی سوچیں ہوتی ہے وہ اکثر رات میں ہوتی ہے جب ہمارے باقی کے پورے فیکلٹیز، ہمارے اعضاء، پورے ہاتھ پیر سارے وہ سب آرام کر رہے ہوتے، اس وقت یہ چیز آتی ہے دماغ میں. اور تب ایسا ہوتا ہے کہ اچھا وہ فلاں چیز، ارے میرے کو وہ اس چیز کے لیے یہ کرنا چاہیے، یا وہ تو وہ جو انسائٹ آتا ہے یعنی کہ تمہیں ادراک یا اندیشہ ہوتا ہے جو، تو وہ تب ہوتا ہے.